بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے مرابحہ کے بارے میں۔ مرابحہ ایک خاص قسم کی خرید و فروخت ہے، ایک خاص قسم کی بیع ہے۔ مرابحہ کے لفظی معنی ہے فائدہ یا بینیفٹ۔ ربح سے نکلا ہے مرابحہ۔ اصل میں ربح بولتے ہیں لاگت اور قیمت کے فرق کو، یعنی کہ کاسٹ اور پرائز کا جو ڈفرینس ہے اس کو بولتے ہیں ربح۔ اس سے نکلا ہے مرابحہ۔ مرابحہ ایک خاص قسم کی سیل ہوتی ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیچنے والا خریدنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے اور میں اس پہ اتنا منافع رکھ کر اتنے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یعنی کہ وہ پابند ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے یہ چیز کتنے میں خریدی اور اسے کتنا منافع ہوا اور وہ کتنے میں بیچ رہا ہے۔ اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ اور عام جو خرید و فروخت ہے اس میں فرق واضح ہو چکا کہ عام خرید و فروخت میں بیچنے والے کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوتی کہ وہ بتائے کہ بھائی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی یا میں نے اتنے کی خریدی اور میں آپ کو اتنا منافع رکھ کر بیچ رہا ہوں، یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا بیچنے والے کے لیے۔ لیکن مرابحہ میں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے اور میں اتنا پروفٹ رکھ کر آپ کو اتنے پیسوں میں بیچ رہا ہوں۔ اچھا، ایک چیز یہاں سمجھنی ہے، مرابحہ کے ساتھ ایک اور بیع کی قسم ہے جس کو مساومہ کہتے ہیں۔ مساومہ اور مرابحہ میں فرق یہ ہے کہ مساومہ میں بیچنے والا یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کتنے کی خریدی، کاسٹ جو ہے لاگت اس کا اظہار وہ نہیں کرتا، بھلے وہ منافع کمائے یا اتنے ہی پیسوں میں بیچے بغیر منافع کمائے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ میں نے کتنے میں خریدی تھی یہ چیز اور مجھے کتنا منافع ہوا ہے۔ تو مرابحہ کے ساتھ مساومہ کو بھی سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مساومہ کا مطلب یہ ہے کہ لاگت بتائے بغیر کوئی چیز بیچنا، اور مرابحہ میں لاگت بتانی پڑے گی، کاسٹ ہر صورت میں بتانی پڑے گی کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے اور مجھے اتنا اس پر منافع ہوا ہے، تبھی وہ مرابحہ کہلائے گا، ادروائز وہ مرابحہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، بیع معجل۔ بیع معجل کا مطلب ہے ادھار ادائیگی پر فروخت، یعنی کہ سیل آن ڈیفرڈ پیمنٹ۔ ادھار پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے، کریڈٹ پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بیع معجل کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بالکل جائز ہے اگر بیچنے والا خریدنے والے کو یہ مہلت دے کہ آپ سامان لے جائیے اور قیمت آپ مجھے بعد میں دے دیجیے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کب دے گا اور کیسے دے گا یہ اسی وقت طے ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا ادھار کے اوپر جو خرید و فروخت ہوتی ہے شریعت کی روح سے وہ جائز ہے، اس کو بیع معجل کہتے ہیں، ادھار ادائیگی پر فروخت۔ تو اب مرابحہ کی اگر ہم بات کریں تو مرابحہ کی گویا کہ دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ مرابحہ ہے جس میں فوراً قیمت ادا کی جا رہی ہے اور ایک وہ مرابحہ ہے جس میں بعد میں قیمت ادا کی جائے گی۔ ایک کو ہم نے کہا بیع معجل یعنی کہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا بیع معجل یعنی کہ آن دا اسپاٹ، جیسے ہی بیچنے والے نے کوئی چیز بیچی، خریدنے والے نے خریدی، ساتھ ہی اس نے اپنی پیمنٹ، اپنی قیمت بھی ادا کر دی۔ جس طرح عام بیع میں، عام خرید و فروخت میں یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح مرابحہ میں بھی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل مرابحہ اسلامک فائنینسنگ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اسلامک بینکنگ میں خاص طور پر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ سودی کاروبار میں یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے بزنس کھڑا کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو میں بینک کے پاس جاتا تھا اور بینک سے میں اپنا بزنس لون لیتا تھا اور مقررہ وقت پر وہ پیسے میں واپس لوٹا دیتا تھا بینک کو اور ساتھ میں مارک اپ پے کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سود ہے، انٹرسٹ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کی جگہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو کہ مرابحہ کی بیسس پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک بزنس مین ہوں اور مجھے اپنے بزنس کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں بینک کے پاس جاؤں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ مجھے اپنے بزنس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو بینک مجھے کیش فارم میں پیسہ نہیں دے گا بلکہ وہ مجھے میرے بزنس کا را مٹیریل خرید کر دے دے گا اور مجھے یہ اختیار دے گا کہ میں اس کو پیسے بعد میں دے دوں۔ یا جیسے ہوم فائنینسنگ ہوتی ہے کہ ایک گھر مجھے خریدنا ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں انسٹالمنٹس کے اوپر جانا چاہتا ہوں، تو میں بینک کے پاس جاؤں گا، بینک مجھے کہے گا کہ آپ گھر پسند کر لیجئے، پھر میرے بہاف پر بینک اس گھر کو خریدے گا اور مجھے وہ گھر
بیچ دے گا اس کنڈیشن پر کہ میں اس کی پیمنٹ بعد میں کر دوں یا آنے والے سالوں میں 2 سالوں میں 5 سالوں میں پیمنٹ کر دوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیش فارم میں لون دے دیا جائے، قرضہ دے دیا جائے اور پھر اس پر مارک اپ چارج کیا جائے کیونکہ وہ سود ہوگا۔ تو یہاں پر مرابحہ ٹرانزیکشن کیسے استعمال ہوگی کہ مثال کے طور پر وہ 1 کروڑ کا گھر ہے، بینک نے 1 کروڑ روپے میں گھر خریدا اور مجھے 1 کروڑ 10 لاکھ میں بیچ دیا۔ مجھے بتا دیا کہ بھائی 1 کروڑ کا ہم نے خریدا ہے، 10 لاکھ ہمارا پروفٹ ہے اور 1 کروڑ 10 لاکھ میں ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، پیمنٹ آپ کریں گے اگلے 5 سال میں۔ تو اس طریقے سے یہ مرابحہ ٹرانزیکشن ہمارے ہاں آج کل استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا یہ پروسیس ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ کوئی بھی چیز پسند کر لیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، پھر بینک اس کو کلائنٹ کے بہاف پر خرید لیتا ہے اور اپنے کلائنٹ کو سیل کر دیتا ہے اور جتنی قیمت میں خریدا اس کے اوپر پروفٹ رکھ کر اس کو آگے بیچ دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میں نے اتنے کی چیز خریدی تھی اور اتنا میرا پروفٹ ہے اور اتنے میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو یہ ہے مرابحہ ٹرانزیکشن۔ مرابحہ کے بنیادی اصول کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ یہ ایک بے کی قسم ہے، خرید و فروخت ہے، تو بیسک رولز جو ہیں خرید و فروخت کے وہ سارے کے سارے اصول یہاں پر لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ خاص ہیں مرابحہ کے ساتھ۔ پہلی چیز ہے منافع کا تعین، یعنی کہ ڈٹرمنیشن آف پروفٹ۔ کتنا پروفٹ ہوگا یہ دونوں پارٹیز آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کریں گی، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت مقرر ہوتی ہے اور اس کا پروفٹ بھی مقرر ہوتا ہے، تو بیچنے والا یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں نے کتنے کا خریدا ہے، لیکن مرابحہ کی صورت میں چونکہ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے اور میں اتنا پروفٹ رکھ رہا ہوں، تو اس پروفٹ میں دونوں کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مرابحہ کے جو اخراجات ہوں گے اس میں وہی طریقہ کار ہوگا کہ جو خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے میں جو اخراجات آ رہے ہیں وہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہوگی، اور بعد کے جو اخراجات ہیں جو کہ ایک بار نہیں ہونے ہیں بلکہ بار بار ہونے ہیں جیسے کہ کرایہ وغیرہ ہے، تو وہ پھر خریدنے والے کی ذمہ داری ہوگی اور وہ ان اخراجات کو ادا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرابحہ ٹرانزیکشن وہیں پر صحیح ہو سکتی ہے جہاں پر اس چیز کی قیمت کا تعین ہو سکتا ہو۔ اگر کسی چیز کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکتا، لاگت کا تعین نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں مرابحہ ٹرانزیکشن درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 3000 روپے کے جوتے خریدے اور وہ ان کو 3500 میں بیچ رہا ہے اور خریدنے والے کو بتا رہا ہے کہ میں نے 3000 میں خریدے اور میں آپ کو 3500 میں بیچ رہا ہوں، تو یہاں پر جوتوں کی قیمت کا تعین کرنا ممکن ہے۔ تو مرابحہ بالکل یہاں پر ممکن ہے، لیکن اگر کسی شخص نے جوتوں کا ایک جوڑا اور ریڈی میڈ کپڑوں کا ایک جوڑا 5000 میں خریدا ہے، دونوں کی قیمت 5000 ہے، اب الگ الگ دونوں کی قیمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر اگر وہ اپنے جوتے بیچے گا تو مرابحہ ٹرانزیکشن یہاں پر ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ بیچنے کے لیے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے جوتے کتنے میں خریدے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ اس نے جوتے اور کپڑے دونوں ملا کر 5000 میں خریدے ہیں، تو دونوں کی الگ الگ کتنی قیمت بنی ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر مرابحہ ٹرانزیکشن درست نہیں ہوگی۔ عام طور پر جو بھی چیز بیچی جاتی ہے اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں میرے قبضے میں ہونی چاہیے، میری ملکیت میں ہونی چاہیے، چونکہ مرابحہ بھی ایک سیل کی ایک قسم ہے، لہٰذا جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس پر میرا قبضہ ہونا یا میری ملکیت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر میں کوئی چیز یہاں پر نہیں بیچ پاؤں گا۔ 5واں نمبر پر یہ ہے کہ اگر بیچنے والا خریدنے والے کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے اس چیز کی قیمت اگلے 5 سال میں دینی ہے، لیکن وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ مجھے کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے گارنٹی چاہیے، ضمانت چاہیے، کوئی شخص ہو جو یہ مجھے ضمانت دے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ اس قیمت کو ادا کر سکیں گے، تو بیچنے والا مرابحہ کے اندر اس ضمانت اور گارنٹی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر مقررہ وقت میں خریدنے والے نے پیسوں کی ادائیگی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جو سودی کاروبار ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینلٹی چارج ہو جاتی ہے، یا جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے تو جو مارک اپ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سود ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ نادہندگی کی صورت میں جرمانہ کی کوئی واضح کیفیت موجود نہیں ہے، بہت سے بہت اس بات پر اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اگر وقت پر تم نے ادائیگی نہیں کی تو تمہیں اتنا پیسہ جو ہے وہ چیریٹی کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جرمانہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پھر سود کی طرف چلا جائے گا۔
7ویں نمبر پر ہے مرابحہ کی مدت کی توسیع کرنا۔ مثال کے طور پر خریدنے والے نے ایک گھر خریدا مرابحہ ٹرانزیکشن کی صورت میں، اور اس نے پیمنٹ کرنی ہے 5 سال میں، لیکن وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہا 5 سال میں، اور وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس مدت کو بڑھا کر 7 سال کر دیا جائے۔ تو انٹرسٹ بیسڈ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارک اپ بڑھا کر یہ اختیار اور یہ مہلت خریدنے والے کو دے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو مدت کانٹریکٹ کے ٹائم پر معاہدے کے وقت طے ہوئی ہے اسی مدت کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا، اور اسی مدت میں خریدنے والے کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں مرابحہ کی جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسی بات ہو جو وضاحت طلب ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔